اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں خدایار چنڑ۔ عمران خان نے پچھلی تقریر کے اندر جو کہا تھا کہ آئی جی، ڈی آئی جی اور مجسٹریٹ جن لوگوں نے بھی ان لیگل کام کیے ہیں ان کے خلاف ہم عدالت جائیں گے، ان کے خلاف ہم کارروائی کریں گے، لیکن یہ تقریر ان کو مہنگی پڑ گئی، الٹی پڑ گئی، کیونکہ جو ہی یہ تقریر ہوئی اس کے بعد ان کے خلاف دہشت گردی کا ایف آئی آر درج کر دی گئی۔ مطلب تو حکومت کا یہی تھا عمران خان کو گرفتار کرنا، وہ تو ہیلے بہانے ہی تلاش کر رہے تھے، جس طرح شہباز گل سے کچھ بیان لے کر اس کے اوپر ایف آئی آر کرنا چاہتے تھے، وہ موقع نہ ان کو مل سکا کہ شہباز گل نے کوئی ایسا بیان نہ دیا عمران خان کے خلاف، وہاں ناکامی ہوئی۔ پھر انہوں نے عمران خان کی تقریر کا ایشو بنا کر ان کے خلاف دہشت گردی کا ایف آئی آر درج کر دی اور پوری کوشش کی عمران خان کو گرفتار کرنے کا، پورا پلان کر لیا تھا، پوری ٹیمیں بن گئی تھی، لیکن اس کے اندر ناکامی ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو ہی عوام کو پتہ چلا، عوام بڑی تعداد کے اندر بنی گالہ پہنچ گئی فیملیوں کے ساتھ، اس کے اندر بھی گرفتار کرنا مشکل تھا، وہ گورنمنٹ کو ناکامی ہوئی، لیکن وہ گورنمنٹ کا وہ ابھی تک غصہ ٹھنڈا تو نہیں ہو رہا۔ لیکن اس ایف آئی آر کے حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے عمران خان پھر آج دہشت گردی کورٹ میں پیش ہوئے ہیں اپنی ضمانت کے لیے۔ وہاں انہوں نے اپنی ضمانت کرائی، جو عدالت نے انہیں 7 ستمبر تک انہیں مزید ضمانت دے دی ہے۔ جب عمران خان عدالت سے باہر آئے تو بہت بڑی تعداد کے اندر لوگ اکٹھے تھے جو ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے، بہت بڑی تعداد تھی جو عمران خان کے لیے آئی ہوئی تھی عدالت کے باہر۔ وہاں میڈیا بھی تھا، وہاں عمران خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے پھر کہا کہ میرا قصور کیا ہے، میرا قصور، میں نے تو کہا تھا کہ ڈی آئی جی مجسٹریٹ یا جن لوگوں نے بھی غلط کام یا ان لیگل کام کیا ہے ہم ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ان کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے، عدالت میں جائیں گے۔ کیا میرا یہی قصور ہے؟ جو بھی بندہ ان لیگل کام کرتا ہے آخری فورم تو ان کے خلاف عدالت میں ہی جانا ہوتا ہے۔ میں نے بھی یہی بات کی تھی، لیکن اس کی مجھے یہ سزا دی گئی کہ اپنا حق مانگنے کا میرے اوپر دہشت گردی کی ایف آئی آر درج کر دی۔ کیا میں ملک کا دہشت گرد ہوں؟ اور میرے خلاف جو ایف آئی آر کی دہشت گردی کی جو ایف آئی آر ہوئی اس میں میرا تو کوئی قصور نہیں، صرف ایک تقریر تھی، وہ بھی حق مانگنے کی۔ کیا پاکستان کے اندر جو بھی شخص حق مانگے، جو بھی بولے گا اس کے خلاف ایف آئی آر درج ہوں گی، پھر اس کو پکڑ کر اندر جیل میں ڈال دیا جائے گا، ان کے اوپر تشدد کیا جائے گا؟ یہ جو ریت ایک شروع ہو گئی ہے پاکستان کے اندر، یہ انتہائی غلط ہے۔ اگر یہ اسی ڈگر پہ چلتی رہی تو پھر رکنے کا نام نہیں لے گی، پھر ہر بندے کے لیے ایک پریشانی کا سبب ہوگا۔ یہ تو معاملہ تھا آج عدالت اور عمران خان کا، جو عمران خان کی آج دہشت گردی کورٹ میں پیش ہونا، باہر آ کے پھر عوام کے ساتھ ملنا اور میڈیا کے ساتھ بات کرنا، اور ایک لندن میں بھی پلان ہو رہا ہے، اس کے اوپر بھی بڑی کوشش ہو رہی ہے، بڑی اہم شخصیات کی ملاقات بھی ہو رہی ہے نواز شریف کے ساتھ۔ وہاں بھی نواز شریف کو واپس پاکستان لانے کے لیے پورا پلان کیا جا رہا ہے، ہر حربہ استعمال کیا جا رہا ہے کہ جو ہی کوئی موقع ملے، بہتری کی طرف معاملات ہوں تو فوراً نواز شریف واپس پاکستان میں آئے۔ لیکن ابھی تک ان کے یہ حالات بھی واپس آنے کے نظر نہیں آ رہے، کیونکہ ابھی تو حالات نہیں ہیں، کیونکہ نواز شریف کو واپس لانے کے لیے پہلے بھی پوری کوشش کی۔ پہلے تو عمران خان کے پی ٹی آئی کے اندر ایک نیا دھڑا بنا کے، نیا ایک لوگوں کو توڑ کر تاکہ عمران خان کو کمزور کیا جائے، پی ٹی آئی کو، پارٹی کو کمزور کیا جائے، اس کے اندر وہ ناکامی۔ پھر پی ٹی آئی کے بندوں کو خریدنے کی بھرپور کوشش کی گئی، بہت بڑی بڑی بولیاں لگائی گئی، لیکن وہ لوگ نہ بکے، اس کے اندر بھی ناکامی۔ اب یہ لوگ سوچ رہے ہیں کہ ہر طرح سے ناکامی ہے، لیکن نواز شریف یہی کہتا ہے کہ میرا واپس آنے کا واپس تب ہی آؤں گا جب تک مینس عمران خان فارمولے پر کامیابی نظر نہیں آتی،
کیونکہ وہ نواز شریف جو ہے وہ یہی چاہ رہے کہ عمران خان کے خلاف جیسے اب FIR ہے، نااہل ہونے کے بعد یہ گرفتار ہونے کے بعد کچھ اس کا morale جو ہے نیچے آئے گا تو پھر وہ پاکستان میں آئے گا۔ جب تک اس کا morale اس پوزیشن کے اندر کھڑا ہے کہ شاید وہ واپس آنے کے لیے تیار نہیں۔ بہرحال اب یہ پلان جو لندن کے اندر بنا جا رہا ہے اس کو ایک حتمی شکل بھی دی جا رہی ہے کہ اس کی حتمی شکل یہی ہے کہ اگر عمران خان کو گرفتار نہیں کیا جاتا، اگر عمران خان کے خلاف اسے نااہل نہیں کیا جاتا تو اس کو کمزور کرنا، اس کو قابو کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ یہ تو سب کو سمجھ آ گئی ہے کہ پاکستانی قوم پوری کی پوری کھڑی ہو گئی عمران خان کے ساتھ۔ ہر طرح سے وہ عمران خان کو سپورٹ ہے عوامی، اور جس لیڈر کو عوامی سپورٹ ہو اس کو پکڑنا، اس کو قابو کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کہ سب سے بڑی طاقت تو عوام ہے، عوام کے سامنے کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اسی لیے تو بار بار عمران خان بھی کہہ رہا ہے، چاہے نواز شریف ہو، فضل الرحمان ہو، زرداری ہو، کوئی بھی آئے گا، جو اس وقت عوام تبدیلی چاہتی ہے، جو پاکستانی عوام کو شعور آ چکا ہے، اب ان کے سامنے کھڑا ہونا انتہائی مشکل ہو جائے گا۔ جو بھی اب اس عوام کے سامنے آئے گا یہ عوامی ریلا اسے بہا کر لے جائے گا۔ اب پوری پلان کیا جا رہا ہے کہ عمران خان کو گرفتار، نااہل، اس طرح کا پلان ہو رہا ہے، دیکھیں وہ کیا ہوتا ہے۔ بہرحال ابھی تک جو ملکی حالات جا رہے ہیں یہ دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں، اور ہر آنے والا دن جو ہے وہ بگڑتا ہوا نظر آئے، معاملات کو حل ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ شکریہ۔